بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ توبہ آیات 67 سے 72، 67 to 72۔ دورہ قرآن کا یہ پروگرام اس سلسلے میں ان آیات کا مطالعہ مختصر پیغام کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک میں دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ منافقین جو الف اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق ہے۔ البتہ یہ سب منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں، یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنوں کی صفات کے بالکل الٹ اور برعکس ہیں۔ اس سے مراد بخل ہے، یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور منافق کی اس کے برعکس بخل، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا اس نے انہیں بنا دیا، جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا یومکم ھذا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکام کو چھوڑے رکھا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا۔ گویا نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف علم بلاغت کے اصول مساکلت کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ کی ذات نسیان سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کی طرف کوئی ان پر رحم نہیں کرے گا، رحمت نہیں کرے گا۔ یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے سابقہ کے کافروں جیسا ہی ہے۔ اب غائب کی بجائے منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کالذین من قبلکم، ایک تفسیر یہ ہے کہ خطاب منافقین کو ہے، دوسری تفسیر یہ ہے کہ خطاب مسلمانوں کو ہے، یعنی انتم کالذین من قبلکم۔ مراد یہ ہے کہ تم لوگ بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی طرح ہو، جس طرح وہ لوگ دنیا کی لذتوں میں کھو گئے، منہمک ہو کر آخرت کو بلا بیٹھے اور طرح طرح کے گناہ، معاصی اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تم بھی ایسے ہی لوگ ہو۔ اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی ہیں، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، یعنی ہو بہو ان کی نقل اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا ہے تو تم بھی گھسو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو۔ حدیث کا مقصد واضح ہے کہ آخر زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلنے لگیں گے، اور منافقین کا عذاب بیان کرنے کے بعد اس کا بیان کرنا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقوں کا اتباع کرنے والے مسلمان وہی ہوں گے جن کے دلوں میں مکمل ایمان نہیں، نفاق کے جراثیم ان میں پائے جاتے ہیں۔ صلحائے امت کو
اس سے بچنے اور بچانے کی ہدایت اس آیت میں دی گئی ہے۔ اولئکا سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات اور عادات کے حامل ہیں۔ مشبہین بھی اور مشبہ بہم بھی، یعنی جس طرح وہ نامراد ہے تم بھی اسی طرح نامراد رہو گے، حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے، اس کے باوجود وہ عذاب الہی سے نہ بچ سکے، تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکو گے۔ یہاں ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے۔ یہ بلاد عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی، دوسری قوم عاد جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود ہلاک کر دی گئی، قوم سمود جیسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ، زلزلہ، بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ المتفقات سے قوم لوط مراد ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا۔ ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ ان اعتبار سے انہیں اصحاب متفقات کہا جاتا ہے۔ ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کا ایک فرد ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی بلکہ تکذیب اور عناد کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، جس کا نتیجہ بالآخر عذاب الہی کا شکار ہوئے وہ، یعنی یہ عذاب ان کے ظلم پر دوام کا نتیجہ تھا، ظلم پر قائم رہنے، اس پر ڈٹے رہنے کا نتیجہ تھا، یوں ہی بلا وجہ عذاب الہی کی شکل میں نہیں نکلا۔ آگے منافقین کی صفات مذمومہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پہلی صفت، وہ ایک دوسرے کے دوست، معاون و غمخوار ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا مثل المومنین، یعنی کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق اللہ کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت رضائے الہی کی صورت میں ملے گی۔ چنانچہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض
يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.